پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اپنے ذمہ بہت سارے قرض اور 9 لڑکیاں چھوڑ گئے۔ جب کھجور توڑنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد احد کے دن شہید ہو گئے اور بہت قرض چھوڑ گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ یہودی آپ کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کچھ نرمی برتیں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ہر قسم کی کھجور کا علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگاؤ۔ چنانچہ میں نے حکم کے مطابق کیا۔ پھر میں نے آپ کو بلایا۔ جب ان قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو مجھ پر اور بھڑک اٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سخت رویے کو دیکھا تو پہلے بڑے ڈھیر کے چاروں طرف چکر لگایا، اس کے بعد اس پر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا، اپنے قرض خواہوں کو بلا لو۔ وہ آتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو باری باری ناپ کر پورا پورا دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے والد کی طرف سے ان قرض خواہوں کو ادا کر دیا، ان کے قرض کو ادا کر دیا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کھجوروں کے ذریعے کسی طرح میرے والد کے قرض کو ادا کر دے، چاہے ایک کھجور بھی نہ بچے جسے میں اپنی بہنوں کے پاس لے کر جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کھجوروں کے ڈھیروں کو بچا دیا اور میں اس ڈھیر کو دیکھنے لگا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرض خواہوں میں کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے۔ تمام قرض خواہوں کو دینے کے بعد بھی دیکھنے میں وہ ڈھیر اس طرح لگ رہا تھا کہ اس ڈھیر سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ باحوالہ رقم الحدیث 5000 الاستیعاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اسلام میں بھی عفو و درگزر کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی شخص کو دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اسے شریعت کی حدود میں رہ کر بدلہ لینے کا بھی حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے تو بے حد اجر و ثواب کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور اگر درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے؟ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو معاف کرنے کے بجائے اس سے بدلہ لے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، یا اگر کسی نے ایسی تکلیف پہنچائی ہے جس کا بدلہ لینا ہی ممکن نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص انتقام کی آگ میں جلتا رہے گا اور اپنی صحت اور اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کر لے گا۔ اس لیے جب بھی کسی شخص پر غصہ آئے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہمیشہ یاد رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کیجیے کہ اسی طرح آپ زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ انتقام حسد کو جنم دیتا ہے۔ حسد اس شخص کے لیے بھی نقصان دہ ہے جس سے کیا جائے اور اس کے لیے بھی جو کرتا ہے۔ آخری بات، جب کسی پر بہت غصہ آئے تو اس جگہ کو فوراً چھوڑ دیں، ایک گلاس پانی پئیں اور اطمینان سے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں۔ جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو گزشتہ معاملہ پر نظر ڈالیں اور اس کے بعد متعلقہ فرد سے بات کریں۔ دوران گفتگو اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آئندہ آپ غصے میں نہیں بلکہ عقل سے کام لیں گے اور دوسروں کے لیے اپنا خون جلانے کی بجائے انہیں معاف کر کے خود بھی سکون سے رہیں گے اور دوسروں کو بھی
امن سے جینے کا درس دیں گے۔